میرے بھائیوں، جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا، وہ محفل قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ اس لیے میں آج اس محفل میں فخر کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، ساقی کوثر، شاف محشر، جان جہاں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس محفل میں کرنا چاہوں گا۔ جب میرے نبی کی آمد کا ذکر حضرت حسان بن ثابت کے سامنے ہوا تو انہوں نے یوں کہا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر ہوا تو انہوں نے یوں کہا: لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، فشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اور جب نبی کی آمد کا ذکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوا تو انہوں نے یوں کہا: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور جب شیخ جامی کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر ہوا تو انہوں نے یوں کہا: یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو ایک قصہ مختصر، تو حسان سے لے کر نعمان تک، نعمان سے لے کر امام راضی تک، امام راضی سے لے کر سعدی تک، سعدی سے لے کر جامی تک، جامی سے لے کر راضی تک، ہر ایک نے میرے نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اور جب میرے نبی کی آمد کا ذکر فانی با دیوانے کے سامنے ہوا تو اس نے یوں کہا: بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور ایک غیر مسلم کے سامنے جب میرے نبی کی آمد کا ذکر ہوا تو اس نے یوں کہا: حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور جب ظفر علی خان کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر ہوا تو اس نے یوں کہا: دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اور جب میرے نبی کی آمد کا ذکر ماہ القادری کے سامنے ہوا تو اس نے یوں کہا: وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ طاعود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے کعبہ، جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم میں اجالا تھا۔ اور جب مولا قاسم نانوتوی کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر ہوا تو انہوں نے یوں کہا: جہاں کے سارے کمالات آقا تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات آقا تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں،
مگر دو چار. اور جب میرے نبی کی آمد کا ذکر مولانا رشید احمد گوہی کے سامنے ہوا تو انہوں نے یوں کہا اے کہ تیرا جمال محفل زینت حیات، دونوں جہانوں کی رونقیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبین سے آشکار پرتوے ذات کا فروغ، تیرے کوچے کا غبار سرما چشمے کے نام، پست و بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں، عرش سے فرش سے تجھ پر سلام و سلام. اور جب علامہ اقبال کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر ہوا تو انہوں نے یوں کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ جو نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اخلاق خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے. اور جب میرے نبی کی آمد کا ذکر میرے نبی کی آمد کا ذکر سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کے سامنے ہوا تو انہوں نے یوں کہا اے رسول امین خاتم المرسلین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں ہے یہ عقیدہ اپنا بسد کو یقین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں. بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سجد الاولین سجد الاخرین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں. اور جب میرے نبی کی آمد کا ذکر اقبال عظیمی کے سامنے ہوا تو اس نے یوں کہا کتاب فطرت کے سرے برگ پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے برگ پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا، یہ محفل کل فقا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی جو تیرا ہی عکس شان کرم نہ ہوتا، تو ازل سے خطاب ان کا خیر الامم نہ ہوتا. ہر ایک سوید دل سے پیدا جنت محمد کے میم کی ہو، دل اس کی خلوت ثنا نہ بنتا، جو یہ نقش مرتسم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلم کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. سبحان اللہ. جب میرے نبی کی آمد کا ذکر ایک غیر مسلم کے سامنے ہوا اس نے یوں کہا کس نے زخموں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. شوکت مغلوب کا کس شخص نے توڑا ترسم، منہدم الہی کس نے کسرے ترسا کسرا کر دیا. جس کی حکمت نے یتیموں کے دیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کے نام، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا اور کسی نے کان میں کہہ دیا اختر لا تقنطو اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. اور جب میرے نبی کی آمد کا ذکر ایک غیر مسلم ہری چند اختر کے سامنے ہوا، کالکہ پرشاد کے سامنے ہوا تو اس نے یوں کہا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور فلک کے تاروں کو کوئی فلک کے تاروں کو کوئی اشاروں سے بلا لے اور خاک کے ذروں کو کوئی لال بنا لے، کونین کی دولت کو کوئی یوں دامن پہ چھپا لے، پھر کالکہ پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نہ لے محمد کو آنکھوں سے لگا دے. پرشاد کیا کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور فلک کے تاروں کو کوئی اشاروں سے بلا لے اور خاک کے ذروں کو کوئی لال بنا لے، کونین کی دولت کو کوئی جو دامن پہ چھپا لے، پھر کالکہ پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نہ لے محمد کو آنکھوں سے لگا دے. ذکر کرتا ہوں بغداد کا ایک عالم جس نے
میرے نبی کی آمد پر میرے نبی کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو اس نے آخری شعر کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے۔ اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبدہ پاک مدح باقی ہے، وقت تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس نے کہا جو کچھ دل و دماغ میں آتا گیا میں لکھتا گیا، پلٹ کے دیکھا آقا تیری شان ابھی بھی باقی ہے۔ میں نے قلم کو اٹھایا آقا لکھتا گیا، پھر پلٹ کے دیکھا آقا تیری شان باقی ہے۔ پھر اوراق کو اٹھایا اس پہ لکھتا چلا گیا آقا اوراق ختم ہو گئے، تیری مدح پھر بھی باقی ہے۔ آقا میری 70 سالہ زندگی تھی، 70 سالہ زندگی میں آقا تیری شان کے اوپر میں نے 40,000 اشعار لکھے ہیں۔ جب میری زندگی کا آخری دن آیا آقا میں نے پلٹ کے دیکھا آقا تیری شان پھر بھی باقی ہے۔ تو اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پاک مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔